السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری رہنمائی فرمائے، مدد و نصرت فرمائے، آسانی فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 53 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اس آیت کے بارے میں کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے، کہ واقعی یہ قرآن حق اور سچ ہے۔ دوسری طرف کچھ مفسرین اسے روز قیامت، سزا اور جزا سے منسوب کرتے ہیں، چونکہ پچھلی جو آیات ہیں ان میں روز قیامت اور سزا و جزا، حساب کتاب کا ذکر چلا آ رہا ہے، تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ آیت انسان کے اچھے اور برے اعمال کی جو سزا و جزا ہے یا قیامت کا دن ہے، یہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا یہ واقعی حق ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ انہیں فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ہاں میرے رب کی قسم یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، کمزور نہیں کر سکتے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین اور اس کے انبیاء رسل اور آسمانی کتابوں کی ایک ایک بات درست، سچ اور حق ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہر آدمی عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف پر جو ہے وہ ہر کسی کے لیے انصاف فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناانصافی کی ناپسندیدگی ایک فطری سا عمل ہے کہ ناانصافی کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور جتنا بڑا کوئی عدل کرنے والا ہے اس کے لیے عوام میں زیادہ ستائش اور پسندیدگی اور احترام پایا جاتا ہے۔ تو کیا اس امر کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اس سارے کارخانہ کا، قدرت کا جو مالک ہے، جو اس ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، کیا وہ ناانصافی کرے گا یا عدل سے کام نہیں لے گا؟ انصاف اور عدل کا تقاضا ہے کہ ہر کام کرنے والوں کو اس کی اجرت ضرور ملے۔ اگر نکمے اور نکھٹو کو محنتی اور ایماندار سے کام کرنے والے کے برابر ہی اجرت ملے، یعنی ایک محنتی ایماندار کو بھی اتنی ہی اجرت، اور ایک کام چور لاپرواہ نکمے کو بھی، جو سارا دن کام نہیں کرتا فارغ بیٹھا، اس کو بھی اتنی اجرت ملے، تو لازمی طور پر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ بعین اس طرح ایک آدمی زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان کر اس کی حدود و قیود یا اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کے اندر رہ کر محنت اور کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے رسول کے رضا کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، صابر و شاکر رہ کر اپنے اللہ کو منانے کی تگدو میں لگا رہتا ہے، تو دوسری طرف ایک آدمی اللہ کی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے، تو گناہ و ثواب، حلال و حرام، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنے ذاتی لطف، آسائش اور فائدے کی خاطر ہر حکم کو، اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو رونتا ہے، تو کیا خیال ہے اللہ نیک کے اجر کو ضائع اور نکمی کو نوازیں گے؟ کیا آپ کا یہ دل مانتا ہے؟ اللہ کی ذات تو سب سے بڑی منصف ہے،
اور پھر قیامت کے روز یا یوں کہہ لیں کہ روز قیامت، روز محشر کو قائم کرنے کا پھر مقصد ہی کیا ہے؟ قیامت قائم ہوگی، انصاف ہوگا، اچھے اور برے کی سزا اور جزا ہوگی۔ یہ جو ہم غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن اللہ ایک منصف بھی ہے، عادل بھی ہے۔ قیامت کے دن اگر سب انسان اچھے اعمال والے اور برے اعمال والے سبھی برابر ہو جائیں، یا آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں کہیں بھی ایک اچھا، ایک صحیح کام کرنے والا اور ایک نکما اور نکھٹو، اگر دونوں کو برابر پذیرائی ملے تو لازمی بات ہے جو محنتی ہے، جو کام کرنے والا ہے، جو ایماندار ہے، وہ زبان سے کہے نہ کہے، دل میں اس کے بات ضرور آتی ہے کہ میں نے محنت کی اور مجھے وہی کچھ ملا، اور یہ آدمی بغیر محنت کے وہاں تک پہنچ گیا، یہ انصاف تو نہ ہوا۔ تو اللہ کی ذات تو سب سے بڑھ کر منصف ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم جو یہاں کر رہے ہیں نا، اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ جو ہمارے اعمال ہیں، کیا دنیا میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ چنے کا بیج ڈالیں اور گندم کی فصل اگائے؟ ہرگز نہیں۔ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ روزی روٹی باہر نکلیں گے، کام پہ جائیں گے، محنت کریں گے تو وہی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ وہاں ہمارا یہ اصول ہے دنیاوی معاملات میں، یار کچھ کریں گے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا نا، گھر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا نا۔ اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر یا چھت پھاڑ کر تو روزی روٹی منہ میں نہیں ڈالتا نا۔ یہ دنیاوی معاملات میں ہمارا یہ یقین ہے، لیکن دین کے معاملات میں یہ اصل میں مکر ہے ہمارا، یعنی ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، اعمال ہوں گے تو پھر اللہ کی ذات معاف کرے گی، رعایت کرے گی، اس کی ذات اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکے۔ لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ ایک انصاف، جب اللہ کی ذات سب سے بڑی منصف ہے تو انصاف ہوگا، یہ سمجھ لے، اور ہمیں اپنے کیے کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اخلاص کی وجہ سے کسی کو زیادہ انعام مل جائے یا کم اخلاص کی وجہ سے کم جزا ملے۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ سب کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔